کاروان نور منزل بہ منزل سفر طے کرتے ہوئے 16 ذی الحج کو فید یا فائد کے مقام پر پہنچا۔ یہ مکہ اور کوفہ کے بالکل درمیان میں واقع ہے۔ اس جگہ پر ایک قلعہ ہے جس کی اونچی اونچی دیواریں ہیں۔ عازمین حج اپنے بچے کھچے اور فالتو سامان کو اس قلعے میں چھوڑ جاتے تھے اور مکہ سے واپسی پر اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ یہاں کے باشندے سارا سال گھاس چارہ اکٹھا کرتے رہتے تھے اور موسم حج میں عازمین حج اور حجاج کو ان کی سواریوں کے لیے فروخت کیا کرتے تھے۔ جفر کی جمع ہے جس کے معنی کنویں کے ہیں، جو وہاں پر موجود تھا اور فید اور خزیمیہ کے درمیان میں واقع ہے۔ کاروان شہادت یہاں پر 17 ذی الحج کو وارد ہوا۔ یہاں پر آپ علیہ السلام سے عبداللہ بن ادوی نے ملاقات کی، اس لیے کہ اس نے سنا تھا کہ فرزند رسول عراق جا رہے ہیں۔ عرض کرنے لگا، یبن رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ خدا کے لیے پیغمبر اسلام کے اور عربوں میں قریش کے احترام کی پاسداری کریں۔ خدا را اس سفر کو ترک کر دیں، کیونکہ اگر بنی امیہ آپ پر قابو پا لیں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ امام نے مسکرا کر اس کو جواب دیا، خدا اور رسول اور قریش و عرب کا احترام اسی میں ہے کہ ظلم کے آگے نہ جھکوں۔ یہ کہا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ ایک اور روایت کے مطابق امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اپنے انجام کا علم نہیں ہے یا بغیر سوچے سمجھے سفر کر رہا ہوں؟ تم جان لو کہ دین اسلام کی حفاظت، خانہ خدا کا احترام، نماز اور روزہ کی بقا اسی میں ہے کہ میں اس سفر کو جاری رکھوں اور لباس شہادت سے اپنی بات لوگوں سے منواؤں اور لوگوں تک حقائق پہنچاؤں۔ مجھے اپنے جد بزرگوار کا حکم ہے کہ مسلمان کے ضائع شدہ حقوق کو ظالموں کے ہاتھوں سے واپس دلاؤں۔ اس کے بعد یہ کاروان عزم و استقلال خزیمیہ کے مقام پر پہنچا۔ خزیمیہ مکہ سے آنے والے حجاج کرام کے لیے سالبیہ کے بعد ایک منزل کا نام ہے جو خزیمہ بن خازم سے منسوب ہے۔ یہ کوفہ کی جرنیلی سڑک پر واقع ہے اور سالبیہ سے اس کا 32 میل کا فاصلہ ہے۔ امام علی مقام نے یہاں پر 1 دن اور 1 رات قیام کیا۔ صبح دم جب آپ یہاں سے چلنے کی تیاری میں مصروف تھے تو آپ کی ہمشیرہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے پاس تشریف لائیں اور آ کر عرض کی، جان برادر، آج آدھی رات کے وقت جب میں خیمے کے دروازے پر آئی تو حاطف کو یہ کہتے سنا، اے میری آنکھ، خوب جی بھر کے آنسو بہا ان شہداء پر کہ جنہیں موت ان کی مقتل کی طرف کشاں کشاں لیے جا رہی ہے، جہاں کے لیے انہوں نے اپنے رب سے وعدہ وفا کرنے کا عہد کیا ہے۔ تو امام عزم و وفا نے بڑے سکون کے ساتھ ارشاد فرمایا، بہن، جو کچھ مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد یہ قافلہ شقوق کوفہ سے مکہ جانے والے راستے پر واقصہ کے بعد ایک جگہ کا نام ہے۔ چونکہ سرکار شہادت کا کاروان منزل خزیمیہ پر 1 دن اور 1 رات قیام کر چکا تھا، لہٰذا آپ کا یہ قافلہ مقام شقوق پر 20 ذی الحج 60 ہجری کو پہنچا۔ اس منزل پر امام علی مقام نے ایک شخص کو آتے دیکھا تو اسے اپنے پاس بلا کر کوفہ کے حالات دریافت فرمائے۔ اس نے عرض کی، فرزند رسول، کوفہ اور عراق کے لوگ آپ کی مخالفت پر متحد ہو چکے ہیں اور آپ سے لڑنے کے لیے بھی ہم پیمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ ہمارے بابرکت رب کے ہر روز خاص ارادے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ اشعار پڑھے، اس دنیا کی زندگی اگر بعض لوگوں کی نگاہ میں قیمتی ہے تو خداوند عالم کا ثواب اور جزا اس سے زیادہ قابل قدر اور قیمتی ہے۔ اگر مال کا جمع کرنا اس لیے ہے کہ آخر اسے چھوڑ جانا ہے تو پھر کسی شریف آدمی کو کیسے زیب دیتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بخل سے کام لے۔ اگر انسان کی روزی اور رزق تقسیم اور مقرر شدہ ہے تو پھر روزی کمانے میں انسان جتنا کم حرص کرے اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر بدن مرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں تو انسان کا راہ خدا میں قتل ہو جانا کتنا بہتر ہے۔
اے آل احمد، تم پر خدا کا درود و سلام ہو، اور میں بھی خوب دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد تمہارے پاس سے کوچ کرنے والا ہوں۔ اسی منزل پر فرزدق شاعر کی امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، جبکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ منزل صفاح پر یہ ملاقات ہوئی تھی، لیکن سید بن طاؤس فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مذکورہ اشعار فرزدق ہی کے اس استفسار پر ارشاد فرمائے تھے جب اس نے پوچھا کہ آپ کوفیوں سے کیسی امیدیں وابستہ کر کے ان کی طرف جا رہے ہیں، جبکہ وہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم کو قتل کر چکے ہیں۔ امام عالی مقام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، خدا مسلم پر رحمت فرمائے۔ مسلم خدا کی رحمت، بخشش اور رضوان کو سدھار گئے، اور جو کچھ ہمارے ذمے ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد کوفہ کی طرف سے مکہ جانے والوں کے راستے میں سالبیہ اور خزیمیہ کے درمیان ایک جگہ کا نام زرود ہے۔ اس کا خزیمیہ سے 1 میل کا فاصلہ ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا حوض ہے، جبکہ مراسل الاطلاع کے مطابق یہ جگہ مکہ کے راستے پر رمل کے بعد واقع ہے، اور یہاں پر قصر اصفر بھی ہے، شاید وہی قصر زرود ہو۔ زرود کے مقام پر ایک خاص واقعہ رونما ہو چکا ہے جسے یوم زرود کہتے ہیں۔ کاروان عزم و وفا 21 ذی الحج کو یہاں پر پہنچا۔ امام علیہ السلام نے یہاں سے کچھ فاصلے پر چند خیمے لگے ہوئے دیکھے۔ پوچھا، یہ خیمے کس کے ہیں؟ بتایا گیا، زہیر بن کین کے ہیں۔ زہیر بن کین کا شمار شیعان عثمان میں ہوتا تھا۔ اسی سال وہ حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد واپس کوفہ جا رہے تھے۔ بنی فزارہ اور بجیلہ کے کچھ افراد بھی زہیر کے ہم سفر تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم حج بیت اللہ کی ادائیگی کے بعد گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ راستے میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مگر دور ہو کر چل رہے تھے۔ جب امام کا قافلہ کسی جگہ پر پڑاؤ کرتا تو ہم اس سے دور کسی مقام پر قیام کرتے، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہمیں مجبوراً ان کے قریب ایک جگہ پر قیام کرنا پڑا، اور یہ جگہ زرود نامی تھی۔ ہم یہاں پر زہیر کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک حسین بن علی کا قاصد ہمارے پاس آ پہنچا۔ سلام کے بعد کہنے لگا، زہیر، مجھے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے آپ کی طرف بھیجا ہے، اور وہ آپ کو ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر ہم نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیے اور ہم پر سناٹا چھا گیا، کیونکہ زہیر ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، لہذا ملاقات کے لیے لیت و لیل سے کام لینے لگے۔ ابو مخنق کے بقول زہیر کی زوجہ، جس کا نام دلہم یا بروایت دیلم بنت عمرو تھا، یہ ماجرا دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، سبحان اللہ، فرزند رسول آپ کو یاد فرما رہے ہیں، اور آپ جانے کے لیے پس و پیش سے کام لے رہے ہیں۔ کیا ہو جائے گا کہ آپ ان کے پاس جائیں اور ہو کر واپس آ جائیں۔ زہیر بوجھل جسم کے ساتھ اٹھے اور خدمت امام علیہ السلام میں چل دیے، مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مسرور و شاداں واپس آ گئے، اور آتے ہی حکم دیا کہ تمام خیمے اور اسباب امام علیہ السلام کے قیام کے ساتھ منتقل کر دیے جائیں، اور ساتھ ہی اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، لہٰذا تم اپنے میکے چلی جاؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میری طرف سے خیر و خوبی کے علاوہ کچھ اور دیکھنا نصیب ہو۔ میں نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہوں اور اپنی جان ان کے قدموں پر نچھاور کر دوں، اور میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے کسی ایسی حالت میں دیکھو جس سے تم پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس کے حق و حقوق ادا کرتے ہوئے بہت سا مال و متاع اس کے سپرد کیا، اور اس کے چچا زاد بھائیوں کے ہمراہ اس کے میکے روانہ کر دیا۔ نیک دل خاتون نے جب اپنے شوہر کا مصمم ارادہ دیکھ لیا تو رو کر اس سے خدا حافظی کی اور کہا، خدا آپ کا یار و مددگار ہو اور اس سفر میں آپ کو خیر و خوبی عطا کرے۔ میری اتنی التجا ہے کہ جب روز قیامت حسین کے نانا سے ملاقات کریں تو مجھے بھی ضرور یاد کر لینا۔ جبکہ بعض روایات کے مطابق اس معظمہ نے زہیر سے کہا، افسوس ہے زہیر، میں نے ہی مولا کی خدمت میں جانے پر آمادہ کیا، مگر آپ مجھے اس سعادت سے محروم کر رہے ہیں، لہٰذا زہیر اسے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد زہیر نے اپنے دیگر ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے بسم اللہ، جو نہیں آنا چاہتا اس کی مرضی۔ اس کے ساتھ ہماری یہ آخری ملاقات ہے۔ البتہ ایک حدیث میں آپ سب کو سنائے دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب ہم
32 ہجری میں بحیرہ خزر کے ایک شہر بلنجر کی فتح کے لیے گئے تو ہم نے وہاں پر جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت کے ساتھ ہمکنار فرمایا اور بہت سی غنیمتوں سے نوازا۔ اس جنگ میں سلمان باہلی یا بروایت سلمان فارسی بھی موجود تھے، جنہوں نے ہماری خوشی اور مسرت کو دیکھ کر کہا، آیا آپ لوگ اس فتح و کامیابی پر مسرور و شاداں ہیں؟ تو ہم نے کہا یقیناً۔ تو انہوں نے کہا، اب تم فرزند رسول سید شباب آل محمد کے ہم رکاب ہو کر جنگ کرو گے تو جو غنیمت تمہیں وہاں ملے گی تم وہاں پر اس سے زیادہ خوشی مناؤ گے، اس لیے کہ اخروی غنیمت دنیا کی غنیمت سے کئی گنا زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور آخرت کا ثواب دنیوی جزا سے کہیں بہتر ہے۔ یہ کہا اور ان کو الوداع کہہ کر خدمت امام میں چلے گئے۔ سفر حج میں زہیر کے ساتھی ابراہیم بن سعید کا کہنا ہے کہ جب زہیر امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو امام نے ان سے فرمایا، میں کربلا میں شہید ہو جاؤں گا اور میرا سر زہر بن قیس انعام کی لالچ میں یزید کے پاس لے جائے گا، لیکن یزید اسے کچھ بھی نہیں دے گا۔ بہرحال زہیر بن قین امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ کربلا پہنچے اور افتخار و اعزاز کے ساتھ جام شہادت نوش فرما کر خدمت رسول میں سرخرو اور سرفراز ہو کر پیش ہوئے۔